سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیداتنا فاطمہ و سیداتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ خواتین و حضرات، محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ 92 نیوز پر آپ محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے سلام شہدائے کربلا۔ آج جس شہید کا تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں، ایک بہت ہی عظیم شہادت کربلا کے میدان میں، کہ جس شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کی اگر ہم یہ کہیں کہ کمر ٹوٹ گئی تو بالکل درست ہوگا۔ یہ ہیں علمبردار جناب غازی عباس۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں جناب غازی عباس علمدار کے فضائل، ان کی کیا اہمیت تھی امام حسین کی زندگی میں، کس طرح سے ان کی والدہ نے ان کو پرورش کی، ان کا حسب نسب کیا تھا، کس طرح سے بحیثیت غلام انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنا وقت گزارا، اور کس طرح سے اطاعت کا حق ادا کیا۔ انشاءاللہ ان تمام پہلوؤں پہ انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی۔ جو ہمارے آج مہمان ہیں، جو شریک گفتگو ہوں گے، ان سے آپ کا تعارف کروانا چاہوں گی۔ سب سے پہلے ہماری جو گیسٹ ہیں سیدہ ضیاء بطول صاحبہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری دوسری گیسٹ جو آج موجود ہیں ہمارے ساتھ، بہت محترم ہیں ہمارے لیے، پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ اور ہماری تیسری جو گیسٹ ہیں وہ منقبت پیش کریں گی شان جناب غازی عباس کی بارگاہ میں، ہمارے ساتھ ہیں مریم منیر صاحبہ۔ آغاز گفتگو درخواست آپ سے یہی ہے کہ وہ ہستی، وہ ذات جن نے ساری زندگی غلامی کی طرح گزار دی، اور اگر ایک جملہ یہاں کہہ کے آپ کی طرف بڑھوں کہ جس طرح سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اونٹنی کے بچے کی طرح آقا کے پیچھے اپنی زندگی گزاری، بالکل اسی طرح سے ہمیں جناب غازی عباس کی زندگی نظر آتی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے جناب امام حسین علیہ السلام کے پیچھے پیچھے ان کی غلامی میں زندگی بسر کی۔ حسب نسب سے آغاز کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا ہے خالق کائنات کے لیے، اور تمام تر درود و سلام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار کے لیے۔ آج جس شخصیت کی ہم بات کر رہے ہیں، جو اسلام کے عالم میں انتہائی قداور شخصیت ہیں، اور جن کی ذات مقدسہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ خصوصیات عطا کی ہیں جو خاندان بنی ہاشم میں بہت کم جو ہستیاں ہیں ان کو عطا ہوئیں۔ تو جناب عباس کی جیسے آپ نے بات کی، جب ان کے پہلے ہم حسب نسب کی اگر بات کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کے یہ جو صاحبزادے تھے، اب جو ان کے والد ہیں وہ تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مظہر ذات حق ہیں، کل حق ہیں، قاسمن نار بل جنہ ہیں، اور پھر ان کی محبت جو ہے وہ مومن اور منافق کی پہچان ہے، اور پھر اتنا یقین ہے اس ہستی پر رسول خدا کو کہ فرماتے ہیں کہ یا علی حق کو ادھر علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، اور پھر یہ نہیں کہتے کہ علی کو ادھر موڑ دے جدھر حق مڑ جائے، کہتے ہیں یا اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے، اس لیے کہ علی سوائے راہ حق کے اور کہیں ہوتے ہی نہیں، فنا فی ذات تھے، بس ذات حق کے مظہر تھے۔ تو والد تو وہ ہوئے، اور جناب ابو طالب جو دادا ہیں وہ تو وہ ہیں جو محسن پیغمبر اسلام ہے، کہ پیغمبر اسلام رسول خدا کی نگہداشت، ان کی پرورش اور ان کی بچپن میں جو حفاظت ہے وہ سب جناب ابو طالب کے حصے میں آئی، کہ ان کو وہ مرتبہ ملا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ پر عنایت کی، جبکہ وہ عنایت بذریعہ ہے جناب ابو طالب ہوئی۔ تو جناب ابو طالب جو ہیں وہ سردار مکہ تھے، اور سب سے پہلے نعت خواں تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے، سب سے پہلے اب دیوان ابو طالب کے نام سے ان کی جو نعتوں کی کلام ہے وہ موجود ہے، جو سب
سب سے پہلے قصیدہ کہا کرتے تھے، اور اس وقت جب وہ چھوٹے سے بچے تھے، جھولے میں تھے، گہوارے میں تھے، وہ تب بھی کہتے تھے کہ تو وہ نور ہے جو فاران کی چوٹیوں سے نبوت کی صورت میں ٹپکا ہے، اور اے میرے بھتیجے تو اللہ کا پاک و پاکیزہ اور سچا نبی ہے۔ تو یہ دادا تھے۔ اور اب آ جائیں ان کی ننیال کی طرف۔ جب آپ ننیال کی طرف آتے ہیں تو جو ان کا عقد ہوا ہے بی بی فاطمہ کلابیہ سے، جو جناب عباس کی والدہ تھیں، یہ فاطمہ کلابیہ جو بعد میں ان کا لقب ہو گیا ام البنین، کیونکہ یہ 4 بیٹوں کی ماں تھی تو بی بی ام البنین کہلاتی تھیں، لیکن ان کا اصل نام فاطمہ تھا۔ فاطمہ کلابیہ جو تھیں قبیلہ بنو کلاب سے تھیں، اور آپ نے حضرت علی مرتضیٰ نے اپنے بھائی عقیل سے یہ فرمائش کی تھی کہ کسی شجاع قبیلے میں میرے لیے شادی کا پیغام بھیجیں، جہاں سے اللہ تعالیٰ مجھے شجاع بیٹے عطا کرے جو نصرت حق کے کام آئے اور نصرت امام حسین علیہ السلام کے کام آئے۔ تو اتنی پہلے سے ہی وہ چیز ان کے ذہن میں تھی جو معرکہ کربلا ایک پیش آنا تھا۔ اب یہ جو بی بی فاطمہ کلابیہ جو ہیں، انہوں نے پہلے خواب دیکھا اور اپنی والدہ سے اس کا ذکر کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ سورج کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ میری گود میں آ گیا۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ یہ تو بہت ہی اچھا خواب ہے۔ ابھی وہ یہ خواب بیان کر رہی ہیں کہ اس وقت جو ہے ان کے لیے جناب علی مرتضیٰ کے عقد کا پیغام آیا اور جس کو بی بی نے بخوشی قبول کیا، اور اس کے بعد جب آئیں تو ان کے ادب کا کیا عالم تھا جو آپ بات کر رہی تھی کہ ساری عمر اپنے آپ کو غلام کی جگہ پہ رکھا، بھائی کی جگہ پہ نہیں رکھا۔ کہ جناب بی بی ام البنین جب تشریف لائی ہیں تو سب سے پہلے جناب علی مرتضیٰ کی دہلیز کو بوسہ دے کر جناب سیدہ فاطمہ زہرا سے اجازت طلب کرتی ہیں کہ بی بی اجازت ہے اس کنیز کو کہ آپ کے دروازے پہ پاؤں رکھ سکیں۔ اور اس کے بعد ساری عمر ان کا یہ معمول رہا کہ دیواروں کو کے پاس پاس چلتی تھیں، صحن میں پاؤں نہیں دھرتی تھیں، ادب کے پیش نظر کہ نہ جانے کہاں میری بی بی کے پاؤں ہوں اور اس کنیز کا پاؤں جو ہے وہ بی بی کے پاؤں پر آ جائے۔ ان کے جو نانا تھے جناب عباس کے، ان کو ملاب الاسنا کہتے تھے عربی میں، کہ ان کو یہ فن حاصل تھا کہ جو کھیل ہی کھیل میں نیزہ چین لیتے ہوں اپنے مقابل سے، تو اس لیے دونوں طرف سے شجاعت ان کو اپنے حسب نسب میں ملی تھی۔ اور یہ جو ادب و احترام ہے یہ ان کی گھٹی میں پڑا تھا کہ بی بی ام البنین نے ساری عمر ان کی تربیت یہ کی تھی کہ یہ جو حسنین کریمین ہیں، بی بی زینب و کلثوم ہیں، یہ تو شہزادی کونین کے بچے ہیں اور ان پر تمہاری ماں 100 جان سے قربان ہے، تو بیٹا ان کی برابری نہیں کرنی، ہم غلام ہیں، ہم ان کی خدمت کے لیے اور میں جناب سیدہ کے بچوں کی پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کیا ہے، مجھے اس میں سرخ رو رکھنا، کبھی شرمندہ نہ کرنا۔ بہت خوبصورت، تو یہ تربیت تھی اور یہ ان کا پس منظر تھا۔ کیا کہنے، دو جو بہت ہی خوبصورت پہلو آپ نے بیان فرمائے جناب غازی عباس کے، ایک تو شجاعت کا پہلو اور کس طرح سے والدہ نے ان کی تربیت کی کہ ایک بحیثیت غلام کے یہ جو جوانان جنت ہیں یہ آقا کے بیٹے ہیں تو ہم ان کے غلام ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں پروفیسر صاحبہ آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گی، جیسا کہ میں نے پہلے بیان فرمایا کہ کس طرح سے جناب غازی عباس ایک اونٹنی کے بچے کی طرح جناب امام حسین علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، اور یہی چیز ہمیں پہلے جناب حضرت علی ابن ابی طالب میں نظر آتی ہے۔ تو کیا مماثلتیں ہیں، کیا کس طرح سے آپ بیان فرمائیں گی جناب علی اور جناب غازی عباس کی جو شخصیت ہے؟ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ عروج، بہت بڑا جگرا چاہیے آج اس ہستی کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے، بے شک، کیونکہ میں سمجھتی ہوں وفا کا اور پانی کا بہت گہرا تعلق ہے سیدنا عباس علمدار علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کی قربانیوں کے ساتھ۔ اور کسی نے کہا تھا کہ وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس، کمال صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں۔ تو جس آپ تربیت کی بات کر رہی ہیں وہ آغوش مادر سے، جس طرح سے ضیاء بطول صاحبہ نے بہت خوبصورتی سے اس کا بیان فرمایا، اور آج کل کے دور کے اندر جب رشتہ کیا جائے تو کن چیزوں کو پیرامیٹر بنا کر رشتہ ڈھونڈنا چاہیے، مولا کائنات نے یہ بھی ہمیں سکھا دیا۔ بہت خوب۔ اب دیکھیے اس میں 2 چیزوں کو پریورٹی پہ آپ نے رکھا، علم اور شجاعت۔ بے شک، باب مدینۃ العلم ہے اور لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار والے حیدر کرار ہیں۔ تو جن مماثلتوں کا میں ذکر کر رہی ہوں ان میں بنیادی طور پر سب سے پہلی مماثلت جو مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے اس شعر میں آئی وہ نام کی مماثلت ہے۔ اب دیکھیے حیدر، آپ نے جب مرحب کو پچھاڑا اور اس کا سر
تن سے جدا کیا اور باب خیبر کو اکھاڑا، اور آپ کی شجاعت کا اس وقت یہ عالم تھا کہ 70 افراد مل کر 80 بعض روایات میں آیا جس دروازے کو اٹھاتے تھے آپ نے اس کو پرے کاک کی طرح اپنے ایک ہاتھ میں اٹھا رکھا ہے. تو آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا، اور حیدر عربی زبان میں شیر کو کہتے ہیں، اور وہ بھی بپھرا ہوا شیر. اب عربی اتنی وسیع و بلیغ اتنی فصیح زبان ہے کہ اس میں ایک لفظ شیر کے لیے 50 سے زیادہ نام ہیں. اب ان میں زرغم ہے، زیغم ہے، ان کے اندر اسامہ ہے، ان میں غضنفر ہے، لیکن جو عباس ہے یہ اس شیر کو کہتے ہیں جو اپنے مد مقابل کو چیر پھاڑ کر دو لخت کر کے رکھ دیتا ہے. تبھی کہنا پڑا کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے. تو آپ کی صفات کے لیے تو میں کہتی ہوں ڈکشنری میں ورڈز ختم ہو جاتے ہیں، مگر دیکھیے کسی نے کہا کہ بولا کوئی کیا صاحب حشمت ہے یہ غازی، بولا کوئی کیا صاحب حشمت ہے یہ غازی، سر دفتر ارباب شجاعت ہے یہ غازی، لخت جگر شاہ ولایت ہے یہ غازی، آفاق میں یہ جاہ و حشم کس کے لیے ہے، لائق یہ علم کے ہے، علم اس کے لیے ہے. دوسری مماثلت علم کی مماثلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا کیا. یہاں امام علی مقام علیہ السلام نے علم اپنے اس بھائی کو، جن کو زندگی بھر ماں کی تربیت نے یہ سکھایا کہ اپنے آقا زادے، کیونکہ باپ تو ایک ہیں مگر ماؤں کے نسب کی وجہ سے ان کی جو اکرام ہے، جو فضیلت ہے، جو حرمت ہے، وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، وہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نور چشم عین ہیں. تو ان کا جو اکرام ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان کے غلام بن کر رہنا، کہ جب گھوڑے سے نیچے تشریف لائے وقت شہادت اس وقت آخری بار اپنے بھائی کی فرمائش پر یا آخی فرمایا، اور زندگی بھر کبھی بھائی نہیں کہا. تو دوسری مماثلت جو ہے وہ یہی کہ علم آپ کو عطا کیا. اب تیسری مماثلت دیکھیے کہ غزوہ تبوک میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیئر ٹیکر کے طور پر اہل بیت اطہار کے سر پر کس کو سربراہ، کس کو نگران مقرر کر کے جا رہے ہیں، مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو، اور ادھر خیموں میں مخدرات عصمت کے لیے اور بچوں کی حفاظت اور سرپرستی کے لیے کس کو معمور کیا گیا، سیدنا عباس علمدار کو. پھر آگے دیکھیے شجاعت آپ کی، جس طرح میں بات کر رہی تھی زور حیدری کے حوالے سے کہ عصر عاشور میں اگر ان کو جنگ کی اجازت مل جاتی تو وہ جو ان کے شہادت کے بعد سیدہ ام البنین سلام اللہ علیہا نے وہ خبر لانے والے سے پوچھا کہ اب بتاؤ جس وقت میرا بیٹا حسین شہید ہوا تھا کیا میرا عباس اس وقت زندہ تھا، کیا اس سے پہلے شہید کر دیا گیا یا بعد میں؟ بتانے والے نے بتایا کہ اس سے پہلے شہید کیے. فرمایا واللہ میں اپنے دودھ کی قسم کھا کر کہتی ہوں اگر میرا عباس اس وقت زندہ ہوتا تو وہ جنگ کے سارا پاسا پلٹ کے رکھ دیتا اور اس جتنی 30,000 کی فوج تھی اس کو جو ہے تحت تیب کر کے رکھ دیتا. پھر آپ دیکھیے محافظ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ شب ہجرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہے، ادھر محافظت کی ذمہ داری سیدنا عباس علمدار علیہ السلام کو دی گئی. پھر دیکھیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر پیچھے سے وار کیا گیا، آپ کے اوپر بھی سامنے سے آ کر کسی شکی کی ہمت نہیں ہوئی. 30 آپ سوار اور 20 پیادہ لے کر اس نہر فرات پر پانی لینے کے لیے گئے جہاں سے دین دشمن بھی پانی پی رہے تھے، مگر کس کو اجازت نہیں تھی؟ قافلہ رہ گیا ایک دشت بلا میں پیاسا، جن کی میراث تھی کوثر انہیں پانی نہ ملا. تو آپ پر سامنے سے آ کر کسی بزدل کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ وار کرے. جنہوں نے حملہ کیا جنگ ملغوبہ یعنی جو مشترکہ جنگ میں حملہ کیا جاتا ہے، یعنی جنگ کے ایتھکس کو بھی انہوں نے ملحوظ خاطر نہیں رکھا اور ہر طرف سے تیروں کی اور تلواروں کی اور نیزوں کی بوچھاڑ کر کے آپ کو شہید کیا گیا. اور کس طرح سے اس وقت کے اندر بھی آپ نے اپنی شجاعت کو قائم رکھا. پھر دیکھیے
حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اٹھانے کے لیے حسنین کریمین علیہ السلام تشریف لے کر گئے. جب آپ پر ضربت لگائی گئی, ادھر آپ کو اٹھانے کے لیے امام حسین علیہ السلام تشریف لے کر گئے. پھر ان کی والدہ کا نام بھی فاطمہ, ان کی والدہ کا نام بھی فاطمہ. اور آخری بات کہ وہ مشکل کشا ہیں, یہ بھی مشکل کشا ہے. وہ باب الحوائج ہیں, یہ بھی باب الحوائج ہیں. وہ مدینۃ العلم جو ہے وہ اس کے باب مدینۃ العلم ہیں, اور یہ فقیہ اہل بیت ہے. تو کیا مثالیں, کیا مماثلتیں کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے, کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. خواتین و حضرات, اتنے مناقب ہیں, اتنی فضیلتیں ہیں, اتنی باتیں ہیں کرنے کو, مگر وقت بہت محدود ہوتا ہے. کئی دفعہ بہت دکھ بھی ہوتا ہے اس بات کا, مگر رکنا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. انشاءاللہ واپس آئیں گے تو کس طرح سے جناب غازی عباس نے اطاعت امام کی اور اس کا حق ادا کیا. انشاءاللہ اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام یا حسین, سلام یا حسین, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں سلام شہدائے کربلا. خواتین و حضرات, آج کا پروگرام بہت ہی مشکل ہے. فضائل جناب غازی عباس بیان کرنا, ان کی شہادت بیان کرنا, جتنا مشکل مرحلہ ہے یہ بیان نہیں ہو سکتا. جو ان کی فضیلتیں ہیں, جو ان کے مناقب ہیں, جو ان کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں, اس کے حوالے سے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی, اور پھر انشاءاللہ مختلف جو پہلو ہیں اس حوالے سے گفتگو ہوگی. عباس اوج حق بھی غرور انعام بھی, عباس اوج حق بھی غرور انعام بھی, ازبر تھا جس کو مصحف حق کا کلام بھی, حسن فروع صبر و نصیر امام بھی, بھائی بھی تھا مشیر سفر بھی, غلام بھی, اور عباس بندگی میں وہ آقا نواز تھا. عباس بندگی میں وہ آقا نواز تھا, شبیر فخر کرتے تھے زینب کو ناز تھا, جس کی جبین کے بل سے زیادہ نہ تھی فرات, ورثے میں پا گیا جو شجاعت کی کائنات, قدموں میں ٹھوکروں سے لپٹے تھے معجزات, مٹی میں بو تراب کی ہیبت کے ہاتھ ساتھ. عباس کا وقار قیامت کی چیز تھی, عباس کا وقار قیامت کی چیز تھی, صبر و رضا غلام شرافت قنیز تھی. خواتین و حضرات, تذکرہ ہے جناب غازی عباس کا سیدہ ضیاء بطول صاحبہ. یہ جو پہلو ہے غازی عباس کی زندگی کا, کہ جس طرح سے ساری زندگی تیاری ہی کس چیز کی کہ جنگ کرنی ہے, اور امام حسین علیہ السلام کو کس طرح سے دشمنوں سے, ظالموں سے بچا کے رکھنا ہے, مگر جب وقت جنگ آیا تو کس طرح سے آقا کی, اپنے مولا کی اطاعت کی اور پیچھے ہٹ گئی. یہ بہت بڑا صبر کا مقام تھا. کیا فرمائیے گا؟ جی, جناب عباس کی شخصیت کے جہاں بہت سارے پہلو ہیں, وہاں اس میں جو سب سے نمایاں بات ہے وہ ان کا وہ تعلق ہے جو امام حسین علیہ السلام سے تھا. اس کی بنیاد ہمیں وہاں سے ملتی ہے کہ جس وقت جناب عباس کا ظہور ہوا ہے وہ گہوارے میں ہے, ان کو دیکھنے کے لیے جناب علی مرتضیٰ امام حسین کو ساتھ لائے. جب وہ جھولے پر آئے تو آ کر انہوں نے جناب علی مرتضیٰ کی جانب دیکھ کر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا, بابا حاذا قمر بنی ہاشم, اور یہ ان کا سب سے پہلا لقب تھا جو امام حسین علیہ السلام نے عطا فرمایا کہ بابا یہ تو بنی ہاشم کا چاند ہے, قمر بنی ہاشم. اور آج بھی اگر آپ جناب عباس کے روضہ مبارک پر جائیں تو آپ وہاں یہ قمر بنی ہاشم, ان کی جو فضیلت ہے یہ ہمیشہ لکھی ہوئی ان کے ساتھ دکھائی دیتی ہے. تو ان کی ویسے اور بھی بہت سارے لقب تھے, جیسے وہ عبد صالح کہلاتے تھے, سکائے حرم تھے. تو یہ سکائی بھی جو ہے یہ اس گھرانے کی چونکہ ایک روایت تھی جس کے امین جناب عباس کو بنایا گیا کہ جناب ہاشم جو تھے وہ حاجیوں کی سکائی کرتے تھے, جناب قصہ جو تھے انہوں نے کنواں کھدوایا تھا حجاج کے لیے جو رسول خدا کے اجداد میں سے تھے, اور اسی طرح جناب علی مرتضیٰ نے سکائی کی
پھر آپ دیکھیں کہ جناب عباس پر وہ سقائی کی ذمہ داری بھی آ گئی. تو سقائے حرم بھی تھے, ابو قربا بھی کہلاتے تھے, عبد صالح بھی تھے اور عالم بھی تھے, اپنے جو دین ہے اور توحید اور شریعت کے معاملات میں بہت ہی زیرک تھے, کیونکہ باب علم کے بیٹے تھے, تو وہ ایک چیز بھی ان کے اندر تھی. اب جو امام حسین کا اور ان کا ریلیشن ہے وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. اب یہ ہمیشہ اسی طرح سائے کی طرح امام حسین کے پیچھے لگے رہتے ہیں جس طرح سے جناب علی مرتضیٰ رسول خدا کے ساتھ لگے رہتے تھے. ہمیشہ وہ اپنا انہوں نے زندگی کا مقصد اپنا بچپنے سے انہوں نے یہ بنا لیا تھا کہ میں شاید اس لیے اپنی ماں کی گود میں آیا ہوں کہ میں حسین کی قربانی ہوں. تو اس لیے وہ ہمیشہ امام حسین علیہ السلام سو رہے ہیں تو یہ ان کو دیکھ رہے ہیں, وہ چل رہے ہیں تو یہ ان کے پیچھے چل رہے ہیں, وہ بات کر رہے ہیں تو یہ ایسے سن رہے ہیں کہ جیسے ان الفاظ کو اپنے دل میں اتار رہے ہیں. تو پھر ایسا کیوں نہ ہوتا کہ اس کے نتیجے میں اس تربیت, اس جانثاری اور اس ماحول میں جناب عباس جو ہیں وہ پروان چڑھے ہیں. صحیح. اور جناب عباس کی شجاعت کی تو خیر کیا ہی بات ہے, مثل حیدر کرار ہیں, غیر فرار ہیں. اور جناب عباس جو ہیں اب ان کا جو تعلق ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ, اس میں اب وہ کس آیا کی تفسیر بن کر سامنے آتے ہیں جو آپ نے اطاعت کی بات کی, کہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ایمان والو اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی, اور جو شے وہ تمہیں عطا کر دیں وہ لے لو, جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ضبط نفس ہے, یہ جو اپنے نفس پر قابو پانا ہے, وہ حضرت عباس نے کربلا میں کر کے دکھایا. کہ ساری عمر تو شجاع کے طور پر شہرت پائی, ایسے شجاع تھے کہ ان کے نام سے تمام عرب جو ہے اس کے شجاع لرزتے تھے. تو جب کربلا میں اطاعت امام کا نمونہ پیش کرنے کا وقت آیا تو امام کیا کر رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جس وقت پانی بند ہوا اس وقت خیام ہٹانے کا حکم آیا عمر سعد کی طرف سے. اس نے کہا خیموں کو پانی سے ہٹا لیجئے کیونکہ پانی آپ کے اوپر بند کیا جا رہا. حضرت عباس نے اپنی تلوار سے خاک کربلا پر ایک لکیر کھینچی اور کہا کہ میں عباس یہاں کھڑا ہوں, اور اب کس میں مجال ہے, کس ماں نے وہ بیٹا پیدا کیا ہے کہ جو اس لکیر سے آگے بڑھ جائے, میں اپنے خیمے نہیں ہٹاؤں گا. لیکن جب امام حسین علیہ السلام تک یہ بات پہنچی کہ جناب عباس جو ہیں وہ ان کی شجاعت اور ان کی غیرت اس بات کی متقاضی ہے کہ وہ اپنے خیمے پانی سے نہیں ہٹائیں گے, تو جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے آ کر بس ایک بار کہا کہ عباس خیمے ہٹا لو, امام کا حکم ہے. صحیح. جناب عباس کی آنکھوں میں کہتے ہیں کہ خون اتر آیا آنسوؤں کی جگہ, خون کے آنسو جیسے کوئی شخص روتا ہے, لیکن ان کی اطاعت و سربلندی کو سلام ہو کہ انہوں نے اپنے قیام وہاں سے ہٹا لیے. ورنہ وہ یقیناً اپنے دعوے میں سچے تھے کہ کسی فوج کی جرت نہیں تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے اس جری سپاہی کی کھینچی ہوئی لکیر کو آگے کراس کر سکتا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب ان کو جنگ کی اجازت نہیں ملی تو انہوں نے جنگ نہیں کی. ایک ایسا شجاع جس کے جیسی جنگ کوئی کر نہ سکتا ہو, اور جس کی ساری عمر پرورش ہی فن سپاہ گری کے لیے ہوئی ہو, اور وہ وقت جب اس پر آئے جب اس نے وہ اپنی جان قربان کرنی ہو, اور جب اس نے وہ قربانی پیش کرنی ہو, اس وقت جب حکم امام یہ ہو, تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی ایسی بات ہے, ایسی روایت ہے کہ جس سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب امام حکم دے دے کہ آپ اس وقت تلوار نہیں نکال سکتے, تو پھر ایسے شجاع کے لیے اپنی تلوار کو اپنی نیام میں رکھنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جو جناب عباس کی طرح جری ہو اور اس طرح بہادر ہو. لیکن حضرت عباس کا جو جہاد تھا وہ سب سے بڑھ کر اس لحاظ سے تھا کہ جب ان کو حکم امام یہ ملا تو انہوں نے اطاعت امام میں اپنے آپ کو سر بسجود رکھا, اور ان کو جو اجازت ملی جب امام حسین علیہ السلام نے ان کو بھیجا بھی ہے تو ان کو اجازت صرف اس بات کی ملی تھی کہ آپ جناب سکینہ کے لیے اور بچوں کے لیے مشکیزہ لے کر جائیں اور وہاں سے دریا سے پانی لے کر آئیں, اسی لیے ان کو سقائے سکینہ بھی کہتے ہیں. اور جب امام حسین علیہ السلام کے حکم پر وہ وہاں گئے ہیں تو وہ واقعی وہ تھے کہ امام حکم دے اگر ابھی فرات چھین لے, بالکل امام حکم دے اگر ابھی فرات چھین لے. فرات کیا, یہ وہ ہے جو کائنات چھین لے. تو لیکن جناب عباس کو حکم یہ تھا کہ تم تلوار نہیں نکالو گے, تم جنگ نہیں کرو گے, اس لیے کہ اس جنگ میں ہمارا جو مطمع نظر ہے, جو مشیت ایزدی ہے, اس میں ہم نے کوئی اور طرح کی فتح حاصل کرنی ہے. اس میں ہمارا مقصد ان کو تہ تیغ کر کے ان کو یہاں سے مٹا کر اس جنگ میں اپنی فتح کا جھنڈا نہیں گاڑنا ہے, بلکہ اس میں ہم نے وہ فتح حاصل کرنی ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی, اور یزیدیت ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گی, اور حسینیت ہمیشہ کے لیے سر بلند ہو جائے
جائے گی. تو یہ وہ جہاد تھا جو حضرت عباس نے کیا اور جس میں ان کو خصوصیت سے اطاعت امام کی وجہ سے وہ مقام ملا ہے کہ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو میرے چچا جناب عباس پر کہ جنہوں نے اطاعت امام میں اب قیام کیا, اطاعت امام میں جنگ کی اور اطاعت امام میں اپنی جان کا نذرانہ ویسے ہی پیش کیا جیسے خدا تعالیٰ کی رضا تھی. اور پھر ان کے حرم میں جب جناب امام جعفر صادق تشریف لے جاتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ میرے چچا عباس پر ہم سب اہل بیت کا سلام ہو کہ میرے چچا عباس نے اطاعت امام میں توحید کی سربلندی میں اپنی جان کا نذرانہ ویسے پیش کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ شہیدوں اور وہ صدیقوں کا مقام عطا کیا ہے کہ روز قیامت تمام شہداء تمام صدیقین ان کے مقام کی حسرت کریں گے. تو جس کو اماموں کے سلام آتے ہوں, اہل بیت کے سلام آتے ہوں, اور جن کو جو پہلا کرتا پہنایا گیا تھا وہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا نے اپنے ہاتھوں سے سیا تھا اور سی کر جناب سیدہ زینب کو دیا تھا کہ جب عباس دنیا میں آئیں, ان کا نام بھی جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا رکھا ہوا ہے کہ جب عباس دنیا میں آئیں تو یہ کرتا اس کو پہنا کر اس سے کہنا کہ سیدہ فاطمہ زہرا کا سلام ہو. تو جس کو جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام بھیجیں اس کے مقام و مرتبے کا ہم اور آپ شاید تعین بھی نہیں کر سکتے. اسی لیے ان کو یہ مقام و مرتبہ ملا کہ جو لوگ فنا فی الذات ہو جاتے ہیں, جو اطاعت امام میں اپنے نفس کو اس طرح سے مٹا دیتے ہیں کہ پھر عباس جو ہیں وہ اپنے شانے کٹا کر نہر فرات پر اطاعت امام میں سر بسجود ہو جاتے ہیں. اسی لیے ان کو یہ مقام ملتا ہے کہ پھر ان کا علم امام حسین علیہ السلام کی ہر یادگار سے آگے چلتا ہے. وفا بھی عباس نے اپنے نام کرا لی اور علم بھی ہمیشہ کے لیے اپنے نام کرا لیا. یہ وہ علمدار ہے جو تا قیامت علمدار ہے, جناب عباس علمدار. سلامت رہیے, آباد رہیے, جزاک اللہ اجرکم من اللہ. پروفیسر صاحبہ, یہ گھرانہ ایسا گھرانہ ہے کہ جو ہر رشتے اگر ہم دیکھیں جو ہم دنیاوی لحاظ سے جو ہماری زندگی میں رشتے ہیں اس کی مثال ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے. کس طرح سے محبتیں, کس طرح سے آپس میں رشتے نبھائے. میں دو رشتوں کا تذکرہ کرنا چاہوں گی اگر آپ اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے. ایک جناب بی بی سکینہ کا جو رشتہ تھا جناب غازی عباس کے ساتھ, اور دوسرا جو جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کے سامنے جب بھی آتے تو ان کا چہرہ مبارک جو ہے وہ جھکا ہوتا, اور اس طرح سے اپنے دو شانوں کے اوپر بیٹھا کرتے, اور بی بی کس طرح سے ان سے محبت کا اظہار کرتی. کیا فرمائیں گے؟ بہت ہی خوبصورت اینگل جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, اور میں یہ سمجھتی ہوں بنیادی طور پر کہ جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کی ماؤں کو فریضہ عطا کیا تھا نا, تربیت والا. صحیح. علامہ نے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے وہ قطرہ نیساں کبھی بنتا نہیں گوہر. سیدہ فاطمہ ام البنین سلام اللہ علیہا نے اپنے دودھ میں وہ تاثیر ان کو پلا دی, اپنی تربیت سے وہ خدمت ان کو سکھا دی, وہ ادب گوند کر ان کو کھلا دیا, اور وہ نیاز اور وہ عجز اور وہ جو ایک نسبت تھی اہل بیت اطہار سے محبت کی وہ ان کی گھٹی میں شامل کر دی کہ وہ خود موجود نہیں ہے کربلا میں اپنے بیٹوں کے ساتھ, مگر ان کے چار شیر یہاں پر ان کے دودھ کی لاج نبھاتے ہوئے امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوتے ہیں. اور پھر اس میں وہ جو ایک چچا کا اپنے بھتیجی سے اپنے بھتیجوں سے تعلق ہے, یہ خیرات ہے بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آگے وہی رشتے ہمیں دیکھیے کہ پھر یہ آگے ٹرانسفر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور جب رشتوں کی بات آئے تو میں کہتی ہوں سلام ہے کروڑوں مرتبہ سیدہ فاطمہ ام البنین سلام اللہ علیہا کو, جنہوں نے سوتیلے پن کے مفہوم کو بدل کے رکھ دیا. اور میں کہتی ہوں ان کے لیے سوتیلا کا لفظ استعمال نہ کیا جائے, ان کے لیے سوتیلی ماں نہیں مادر ثانی کا لفظ استعمال کیا جائے, جو چوکھٹ پکڑ کر زمانے کو بتا رہی ہیں کہ یہ وہ گھر ہے کہ جس گھر میں بے اجازت, جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اور پھر جو وفا کا درس دیا, پانی ہاتھ میں آیا
سامنے آیا مگر لبوں سے نہیں لگایا. کیوں؟ ماں نے وفات کا جو درس دیا تھا اس وقت میں اس کو ثابت کر کے بتانا تھا کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ امام علی مقام علیہ السلام، میرے خاندان کے بچے، عورتیں، سکینہ وہ تو پیاسی رہیں، علی اصغر پیاسے بیٹھے رہیں، قاسم اور محمد اور علی اکبر پیاسے بیٹھے رہے، اور اے عباس تو ادھر پانی پی لے. پانی کو واپس لوٹا دیا. اور میں کہتی ہوں وہ جو واپس لوٹایا ہوا پانی ہے نا، وہ آج بھی ان کے روزے کا طواف کرتا ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ معافیاں مانگتا ہوگا. وہ کہتا ہوگا قدرت کی طرف سے اے عباس علمدار علیہ السلام مجھے اجازت نہیں تھی، ورنہ میں فرات کے کناروں کو توڑ کر نکل کر آتا اور میں مشکیزے کا بھی محتاج نہ رہتا. میں مخدرات عصمت تک پہنچتا، میں خیموں تک آتا، میں سکینہ کے لبوں تک آتا. میں آپ کی اور سکینہ کی محبت اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور دیگر مخدرات عصمت کا جو صبر ہے، جو استقامت ہے، میں آگے بڑھ کے اس کو سلام کرتا. اور ماں کا درس تھا کہ شمر ذوالجوشن آیا ہے امان نامہ لے کر، اور اس نے آ کر ابن زیاد کا امان نامہ دکھایا. اس وقت ماں کی تربیت بول رہی تھی، تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم تیرے اس امان نامے کے اوپر آمنا صدقنا کہیں گے؟ تو ہمارے بھائی کے خون کا پیاسا ہے. اگر تو امام علی مقام علیہ السلام کو نہیں امان دیتا تو تیری امان کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں. جس بہادری کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اس امان نامے کو آپ نے جو ہے وہ رد فرمایا ہے، وہ جو ریجیکشن ہے وہ ماں کی تربیت سے آپ کی زندگی کے اندر آئی. اور میں یہ سمجھتی ہوں میاں محمد بخش صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ پائی پائیاں دے دردی ہندے، پائی پائیاں دیاں باواں. کہ امام علی مقام علیہ السلام کا ایک لقب ہے بازوئے امام علی مقام علیہ السلام، وہ بازوئے امام حسین علیہ السلام جس کو مانگ کر مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اللہ سے لیا تھا. کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جگہیں اور وہ تمام واقعات انڈیکیٹ فرما دیے، اب خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ وقت آئے گا کہ جب امام حسین علیہ السلام کو وہ بازو چاہیے ہوگا کہ جو عباس علمدار کی شکل میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. سبحان اللہ. اور کس طرح سے وہی بازو کہ جو امام حسین علیہ السلام کو عطا ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے، اس ذات نے اپنے بازوؤں کو اپنے بھائی پہ کس طرح سے قربان کیا. یہ اپنی مثال آپ ہے خواتین و حضرات. تذکرہ ہے قمر بنی ہاشم حضرت غازی عباس علمدار کا. رکیں گے یہاں پر ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے، واپس آئیں گے. شہادت جناب غازی عباس کا تذکرہ ہوگا اس بریک کے بعد. سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام. شہدائے کربلا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. چند اشعار سے شروع کریں گے اور وقت اور مرحلہ جو ہے بہت مشکل ہے. شہادت جناب قمر بنی ہاشم غازی عباس کا. جرت کی ابتدا بھی یہی انتہا بھی ہے، جرت کی ابتدا بھی یہی انتہا بھی ہے، اور عباس دو جہاں میں میرا آسرا بھی ہے. تاثیر التماس دعا بھی ہے، بندھا بھی رب کا ہے یہی رب وفا بھی ہے دین اسی کے در کا نمازی بنا ہوا، ہو کر شہید بھی ہے یہ غازی بنا ہوا. خواتین و حضرات، جناب غازی عباس جو کہ خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کربل کے میدان میں موجود تمام مخدرات عصمت، تمام بچے، تمام بزرگ سب اس چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ جب حضرت غازی عباس یہ فرما رہے ہیں کہ بے شک یا امام میں اس فوج کا علمدار ہوں، مگر مجھے بتائیں کہ اب وہ فوج کہاں بچی ہے، اب مجھے اجازت دیجیے. بہت مشکل مرحلہ ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے. آئیے وہ منظر کشی، وہ کیا واقعات ہیں، وہ کیا گفتگو ہے جو جناب غازی عباس کی ہوئی ہوگی امام حسین علیہ السلام سے.
جی سیدہ ضیاء بطول صاحبہ، بہت مشکل مرحلہ ہے ہم سب کے لیے، آپ کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، کیا فرمائیے گا؟ آپ نے صحیح کہا، جناب عباس کی شان جتنی بلند ہے ان کی شہادت بھی اس قدر ہی مشکل ہے، اور اس کا ذکر کرنا، اس کا تذکرہ کرنا جگر کو پارا پارا کر دیتا ہے۔ جناب عباس کی شہادت کا جس وقت آیا ان کے قیام سے رخصتی کا، تو جناب عباس نے جیسے آپ نے کہا آ کر امام حسین علیہ السلام سے اجازت طلب کی کہ مولا مجھے اجازت دیجیے، کیونکہ اصحاب اب ایک ایک کر کے سب جا چکے، سب جام شہادت نوش کر چکے۔ صحیح۔ تو مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عباس تم تو میری کمر کی مضبوطی ہو، تم میرے بازو کی طرح ہو، تم میرے لشکر کے سالار ہو، تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ تو وہی بات جو آپ نے کی کہ جناب عباس نے کہا کہ مولا دائیں دیکھیے بائیں دیکھیے، وہ لشکر اب کہاں رہا جس کا میں سالار تھا۔ لیکن پھر بھی ان کو جنگ کی اجازت حکمت امام کے تحت نہیں دی گئی۔ اور اتنی دیر میں جب جناب سکینہ اور بچے جو ہیں وہ بھاگے آ رہے ہیں، کیونکہ ایک رسم ہے وہاں پر کہ جب سپہ سالار وہ تھے، نگہبان وہ تھے، تو جو سیدانیوں کو کسی بھی ضرورت سے آواز دینی ہوتی تو سب جناب عباس کو آواز دیتے، کہ جناب عباس کو اپنی ضرورتوں کے لیے پکارا کرتے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے مشکیزیں لے کر جناب سکینہ آگے ہیں، سکینہ سلام اللہ علیہ، اور کہتی ہیں کہ چچا عباس پانی لا دیجئے، پیاس سے حلق خشک ہوئے جاتے ہیں۔ تو میں بچوں کو بڑی آس سے آپ کے پاس لے کر آئی۔ جناب عباس وہی مشکیزہ لے کر پھر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ آپ مجھے جنگ کی اجازت نہیں دیتے، مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیجئے۔ میں جناب سکینہ کی اس بات کو ٹال نہیں سکتا کہ وہ بچوں کو لے کر آئی ہیں، بچے سب میری طرف منتظر ہیں۔ امام حسین علیہ السلام سمجھتے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے، وہ کڑی گھڑی آ گئی ہے، تو آپ نے کہا جناب زینب عالیہ سے اجازت لے لو۔ جب جناب زینب عالیہ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو جناب عباس کا طریقہ کار یہی تھا کہ ہمیشہ دو زانو ہو کر ان کی شہزادی کے پاؤں میں بیٹھ جاتے، کبھی اپنا چہرہ مبارک اوپر کی طرف بلند نہ کرتے، اور پھر جناب شہزادی کے آگے ہاتھ باندھ کر جناب زینب عالیہ سے جس وقت اجازت طلب کی ہے تو بی بی فرماتی ہیں کہ عباس کس کے آسرے پر چھوڑے جا رہے ہیں؟ میں تو مدینہ سے اس پہ چلی تھی کہ میرا بھائی عباس میرے ساتھ ہے، جب تک عباس میرے ساتھ ہے ہمارے پردے کا، ہماری عصمت کا، ہماری ہر چیز کا نگہبان عباس ہے۔ جناب زینب عالیہ نے بھی اپنی اس قربانی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور اس کے بعد جناب عباس کو جانے کی اجازت دی، سکائی کی۔ جناب عباس مشکیزہ سکینہ لے کر جس وقت روانہ ہوئے ہیں فرات کی جانب، تو ان کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ فوجیں ایسے کٹتی تھیں جب جناب عباس آگے کی جانب بڑھتے تھے کہ جیسے بھیڑ بکریوں کی طرح پلٹتے تھے، لشکر کو چیرتے ہوئے ایک سے دوسری، دوسری سے تیسری، میمنہ میسرہ کو کاٹتے ہوئے دریائے فرات کے کنارے پہنچے ہیں۔ اس دوران میں کسی دشمن میں جرت نہیں ہے کہ سامنے آئے اور سامنے سے آ کر حملہ کرے۔ جب جناب عباس نے وہاں جا کر پانی بھرا ہے مشق میں، تو وہ کیا منظر ہے کہ جناب عباس نے پانی چلو میں بھرا اور بھر کر دریائے فرات کے منہ پر دے مارا کہ یہ پانی جس کو میرے امام حسین اور ان کے بچے نہیں پی سکتے، اس کو میں نہیں پیوں گا۔ پھر آپ یہ دیکھیں ان کا جو گھوڑا ہے، ان کی جو سواری ہے مرتجز، مرتجز نے بھی پانی نہیں پیا، ان کی سواری نے بھی پانی نہیں پیا۔ آپ تبھی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انسانوں سے زیادہ اہل بیت اطہار کے مقام کو یہ چوپائے، یہ جانور سمجھتے تھے کہ اس گھوڑے نے بھی اپنے منہ کو تر نہیں کیا دریائے فرات کے کنارے پہنچ کر بھی۔ جناب عباس نے ایک شیر کی مانند، ایک بپرے ہوئے شیر کی مانند جیسے صفحے کاٹتے ہوئے وہاں آئے تھے، اس مشق کو بھر لیا، اور بھر کر جب وہ واپس نکلنے لگے ہیں تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ جو فوج اشقیاء تھی اس میں انفرادی جنگ کی بھی حوصلہ نہیں تھا، اور پھر جناب عباس کے سامنے کون آ سکتا تھا؟ تو انہوں نے جنگ کے تمام ایتھکس کو توڑتے ہوئے عمر سعد نے یہ اعلان کر دیا کہ تمام فوج پل پڑو جناب عباس پر کہ کسی صورت یہ مشق اور یہ مشکیزہ جو ہے، یہ پانی جناب امام حسین علیہ السلام کے قیام تک نہ پہنچ جائے، کسی طرح بھی ساقی کوثر کے گھرانے تک یہ معمولی پانی نہ پہنچے۔ کہ جناب عباس جب وہ مشکیزہ لے کر چلے ہیں تو ایک لعین نے ان کا دایاں بازو قلم کر دیا، جناب عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، جناب عباس نے اپنا علم دوسرے ہاتھ میں تھام لیا اور اپنا مشکیزہ اپنے دانتوں میں تھام لیا۔ جب جناب عباس آگے بڑھے ہیں تو پھر ایک اور لعین نے حملہ کیا اور کر کے تلوار سے جناب عباس کے بائیں بازو کو بھی قلم کر دیا۔ اب جناب عباس بازوؤں کے بغیر اپنی سواری پر سوار ہیں، لیکن پھر بھی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور مرتجز سے کہہ رہے ہیں کہ مرتجز ایک بار خیام حسین کی طرف لے جا، میں جناب سکینہ سلام اللہ
اللہ علیہ کا اپنی شہزادی کا پانی کا ایک مشکیزہ ان کے حوالے کر دوں. پھر بھی آگے بڑھتے چلے جانے ہیں 2 بازو کٹنے کے باوجود. پھر جو ایک شکی نے آگے بڑھ کے گرز مارا ہے تو امام کی آنکھ پر وہ تیر اور گرز لگا ہے. امام کی پیشانی خون آلود ہو گئی, آنکھ میں تیر لگ گیا. امام حسین علیہ السلام کو پھر بھی نہیں پکارتے اپنی مدد کے لیے اور بڑھے چلے جا رہے ہیں. جب آگے بڑھتے ہوئے جاتے ہیں تو مشکیزہ اپنے دانتوں میں لیا ہوا ہے, لیکن ان لعینوں نے بھی یہ بات سمجھ لی تھی کہ جب تک اس مشکیزے میں پانی ہے عباس کی ہمت جواب نہ دے گی کہ عباس یہ مشکیزہ ہر صورت میں جناب سکینہ تک پہنچانا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ وہ غلام ہے جو کٹ جائے گا لیکن اپنے آقا زادوں کا, اپنی آقا زادیوں کا حکم نہیں ٹالے گا. تو انہوں نے ایک تیر اس مشکیزے کو مار دیا. وہ جو پانی بہا تو اس سے عباس کی ہمت دم توڑ گئی, اور وہ پانی بہنے سے اور اس قدر زخموں سے پھر جیسے ہی انہوں نے یہ دیکھا کہ جناب عباس اب اپنی سواری پہ ڈگمگانے لگے ہیں, دونوں بازو ان کے نہیں تھے, آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے, ماتھا گرز سے پیشانی جو ہے وہ خون آلود ہے, علم کبھی دائیں ادھر جھک رہا ہے کبھی ادھر جھک رہا ہے, ادھر سے سیدانیوں کے دل ڈول رہے ہیں, اور جناب امام حسین علیہ السلام جو ہے انتہائی پریشانی کے عالم میں اس طرف بڑھ رہے. جناب عباس اپنی سواری سے اس مظلومیت کے عالم میں جب وہ نیچے گرے ہیں, پھر جو سوار نیچے گرتا تھا وہ امام حسین علیہ السلام کو ادرکنی یا ابا عبداللہ کہہ کر پکارتا تھا. یہ وہ غلام ہے جس نے آخری لمحوں میں بھی امام حسین علیہ السلام کو تکلیف نہیں دی, ادرکنی نہیں کہا. کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, یا میرے آقا آپ پر میرا سلام ہو. امام حسین علیہ السلام اپنی سواری کو دوڑاتے ہوئے جناب عباس کے پاس آئے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں عباس کوئی خواہش ہو؟ کہتے ہیں میری آنکھ کا خون صاف کر دیجئے, ایک بار آپ کے چہرہ پر انور کی, چہرہ رسالت کی, چہرہ امامت کی جس میں تفسیر ہے اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, اور میں اپنی جان آپ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. امام حسین نے ان کی آنکھ کا خون صاف کیا, انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی. تو امام حسین علیہ السلام نے کہا آج ایک خواہش میری بھی پوری کر دو, آج مجھے بھائی کہہ کر پکار لو. ساری عمر تم نے مجھے آقا کہا, مجھے یا سیدی کہا, مجھے کبھی یا آخری کہہ کر نہیں پکارا. ایک خواہش میری بھی ہے. تو اس غلام کی کیا مجال تھی. ہمارا بے حد سلام ہو جناب عباس پر, جناب عباس علمدار پر, جناب عباس وفادار پر, کہ مولا کی اس آخری خواہش کو پوری کرتے ہوئے اپنی جان آفریں کے سپرد کرتے ہیں. اور پھر جناب عباس کی والدہ کو آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ چاروں بیٹے ان کے کربلا میں شہید ہو گئے اور واپس جب پہنچے ہیں سب لوگ, تو بی بی کہا کرتی تھی کہ اب مجھے ام البنین نہ کہا کرو. میں تو ام البنین اس لیے تھی کہ میں 4 بیٹوں کی ماں تھی, کوئی بیٹا حیات نہیں ہے, میں نے سب حسین پر وار دیے, میں نے سب آل جناب سیدہ فاطمہ زہرا پہ قربان کر دیے. بی بی مجھ سے راضی ہوں, میرے بیٹوں کی قربانی قبول کریں, میں ام البنین نہیں ہوں. اللہ اکبر. ویسے تو حضرت غازی عباس کے بہت سے امتیازات ہیں, مگر حضرت عباس کے جو 4 امتیازات ہیں وہ یہ کہ جب امام کی شہادت ہوئی تو سر پہ گرز کسی کے نہیں لگا, پھر کسی کی آنکھ جو ہے, کسی بھی مجاہد کی آنکھ میں تیر نہیں لگا. اس کے علاوہ حضرت عباس وہ واحد مجاہد ہیں, وہ واحد مولا کی اس فوج کے سپاہی ہیں کہ جن کے دونوں بازو قلم کر دیے گئے, اور یہ وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کے لاشیں کو ان کی فرمائش کے اوپر خیموں میں نہ لایا گیا. جتنی بھی شہادتیں ہمیں نظر آتی ہیں, جو ہم دیکھتے ہیں پروفیسر صاحبہ, ہر شہادت کے پیچھے کا کوئی پیغام ہے, کوئی مقصد ہے. اور جناب غازی عباس علیہ السلام کی شخصیت کے جس طرح سے بہت سے مختلف پہلو ہیں جو آپ نے بیان فرمائے اس شو کے اندر, ان کی شہادت جو پیغام ہمیں آج دیتی ہے وہ کیا ہے, میں چاہوں گی وہ اتنی بڑی شہادت ہے کہ جس پر امام علی مقام علیہ السلام جیسا بہادر, جو تاریخ نے کبھی اپنے اوراق میں نہیں سمویا, جس کو آسمان کی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا, وہ فرما رہے ہیں کہ عباس آج میری کمر ٹوٹ گئی. اس شہادت میں جو مجھے پیغام سمجھ آتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس امت سے اجر رسالت مانگا ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیے کیا کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا مگر
میری قرابت سے، میرے اہل بیت سے محبت کرنا، اور محبت بھی مودت کے درجے پر. اور مودت کی ڈیفینیشن جب ہم علماء سے پوچھتے ہیں وہ اس کے 3 درجے بتاتے ہیں. پہلا معرفت، دوسرا اپنے قول سے محبت، یعنی زبانی طور پر ان کے ساتھ قول سے جہاد کیا جائے، اور تیسرا ہے نصرت، اعانت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جو ہمارے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت یہود و نصارہ کے ساتھ جمع فرمائے گا. پھر صحابی کہتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ شخص نماز روزے کا پابند ہی کیوں نہ ہو، آپ نے فرمایا، اور خود کو مسلمان ہی کیوں نہ کہتا ہو، آپ نے فرمایا اگرچہ وہ نماز روزے کا پابند ہی کیوں نہ ہو اور خود کو مسلمان ہی کیوں نہ کہتا ہو. تو جو علامہ نے فرمایا تھا نا کہ چمی گویم مسلمانم کہ بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، یہ مشکلات کا راستہ ہے، یہ قربانیوں کا راستہ ہے. حدیث رسول کے تحت جنت تلواروں کے سائے میں ہے، اور امام علی مقام علیہ السلام کے تمام رفقا میں سب سے زیادہ جس ہم وفا کے معیار کی بات کر رہے ہیں، سیدنا عباس علمدار علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ وہ جس کو پیر نصیر الدین نصیر کے انہی اشعار پر میں اپنی بات ختم کرتی ہوں. وہ کہتے ہیں مفتی عشق کا فتویٰ ہے کہ بے نسبت تام یہ نمازیں، یہ وظیفے، یہ درود اور سلام، روزہ و حج و تسابیح، درود اور سلام عین ممکن ہے نہ مقبول ہو بے حب امام. اور خواہ میری یہ فراست ہے کہ نادانی ہے، حب اولاد نبی شرط مسلمانی ہے، حب اولاد نبی شرط مسلمانی ہے. آج سیدنا عباس علمدار علیہ السلام جن کی 35 سال عمر بھی نہیں مورخین نے لکھی، ان کی زندگی سے جو تمام آج کے نوجوان ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں ان کو یہ شجاعت کا، بہادری کا، لیکن وفا کا اور دین پر مر مٹنے کا اور اس شجاعت کا درس لینا چاہیے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بیماری کا علاج تفویض فرمایا تھا کہ وہن میں مبتلا ہونے والی یہ امت کیا کرے، ان ہستیوں کو یاد کرے، ان کی تعلیمات کو یاد کرے، ان کی شہادتوں کو، ان کی قربانیوں کو، ان کے ولولے کو، اور ان کے اس اسوہ کو یاد کرے کہ جو آج سیلیبس میں سے بھی نکالا جا رہا ہے، جس کو آج مفقود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیونکہ یہی وہ ذکر ہے کہ جو نور کی طرح چمک کر مینارہ نور بن کر ہماری زندگیوں میں ہدایت کا سامان کرے گا. بے شک یہی وہ ذکر ہے جو مینارہ نور ہے اور ہماری زندگیوں کو بہترین راستے پر گامزن کرے گا. آخر میں ایک شعر سے اختتام کریں گے کہ ساجد غموں کی دھوپ میں کام آیا ہے میرے، ساجد غموں کی دھوپ میں کام آیا ہے میرے، ہر غم میں سائے بان ہے عباس تیرا نام. میں گزارش کروں گی مریم منیر صاحبہ سے کہ ہدیہ منقبت عطا ہو. وفا کی داستاں کا اعلیٰ تر کردار غازی ہے، وفا کی داستاں کا اعلیٰ تر کردار غازی ہے. یزیدی جی سے لرزاں ہے، جری جرار غازی ہے. یزیدی جی سے لرزاں ہے، جری جرار غازی ہے. وفا کی داستاں کا اعلیٰ تر کردار غازی ہے. بنی ہاشم کا ہے وہ چاند سکائے سکینہ بھی، رسول دو جہاں کی آل کا حبدار غازی ہے. رسول دو جہاں کی آل کا حبدار
وفا کی داستاں کا اعلیٰ تر کردار غازی ہے، کٹے بازو تو مشکیزے کو تھاما جس نے دانتوں سے، عظیمت کا نشان ہے وہ سخی جیدار غازی ہے، عظیمت کا نشان ہے وہ سخی جیدار غازی ہے، وفا کی داستاں کا اعلیٰ تر کردار غازی ہے، وہ ہے شیر خدا کا شیر بھی اور مرد میدان بھی، علی مولا کا زور بازو کا اظہار غازی ہے، وفا کی داستاں کا اعلیٰ تر کردار غازی ہے، ملا تاج شہادت بھی ہے ساجد ان کو کربل میں، ہوا رب کرم سے خلد کا حقدار غازی ہے، وفا کی داستاں کا اعلیٰ تر کردار غازی ہے، یزیدی جی سے لرزاں ہے جری جرار غازی ہے، سلام یا حسین